آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا مخدومہ کائنات محسنہ عالمین محسنہ اسلام حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کی بارگاہ عظمت میں ہدیہ نیاز کی صورت میں چل رہی ہے۔ آپ کی عصمت، طہارت اور شرافت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کی اصولی صورت یہی ہے کہ عالم نسوانیت میں اگر ہم اخلاق کی حرمت دیکھنا چاہتے ہیں تو عالم نسوانیت میں کسی اسوہ کی اصولی ضرورت ہے، جس اسوہ میں ڈل کر عالم نسوانیت اپنی تراش خراش کر کے اپنے وجود کو حرمت مآب بھی بنائے، عفت مآب بھی بنائے، جس سے انسانی معاشرے کے اندر طہارت اخلاق کی فراوانیاں میسر ہوں، رشتوں کا تقدس معلوم ہو اور حرمت نسوانیت کی صحیح پہچان ہو۔ تو بحمد اللہ تعالی ہم نے سلسلہ بار سلسلے کو شروع کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ بڑی بڑی ذوات قدسیہ آئیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہر ایک کا ایک تقدس ہے، اس کی حرمت ہے، اس کی شرافت ہے، لیکن حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالی علیہا کی جو انفرادیت ہے اس کائنات میں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے نبوت نے تسلیم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں چاہوں گا کہ ان کے شخصیت کے منظرنامے میں جو ان کے لیے قرآن کریم کے اندر بطور مقدمہ حقائق آئے وہ پیش کر دوں، تاکہ اس آئینے میں ہم حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالی علیہا کی عصمت کا منظرنامہ دیکھیں۔ حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالی علیہا محض فطرت کا تسلسل نہیں، اللہ کی مشیت کا خصوصی اہتمام ہے۔ اس بات کو رسول خدا نے رسول ہو کر تسلیم کیا ہے۔ انشاءاللہ اس حقیقت سے آشنا کریں گے ہم اگلی اقساط کے اندر، لیکن سردست یہ بات ہے کہ ان کے تشریف لانے سے پہلے کچھ حقائق ایسے ہیں جو قدرت نے ان کی تشریف آوری کی حرمت میں بطور مقدمہ پیش فرمائے ہیں۔ اس طرح رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے ان کے تقدس مآب دور نبوت کی حرمت کے لیے اللہ نے پہلے انبیاء علیہ السلام کے ادوار کی عظمت کو بھی بیان فرمایا اور عظمت کردار کی حرمت کو بھی بیان فرمایا، انبیاء علیہ السلام کی ذوات قدسیہ پر آنے والے احوال کو اور ان کے نتائج کو اور ان کی سرگرمیوں کو اور انبیاء علیہ السلام کی حرمت مآب شخصیت کو بھی بیان فرمایا، کیونکہ ہر نبی اسوہ ہوتا ہے اپنی قوم کے لیے۔ تو عالم نسوانیت میں
اسوہ کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسلام کے ٹائٹل میں اسوہ نسوانیت کا تقدس تشخص جب دیکھا تو جس ذات کو بطور اسوہ پیش فرمایا وہ حضرت زہرا پاک کی ذات والا صفات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا خود یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالی علیہا محض یہ فطری اتفاق نہیں، اللہ کے ارادے کی عظمت کا ایک تسلسل ہیں، اور ہم نے اس کے اخلاق کی حرمت کا تقدس اپنی الوہی زبان سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں تک ان کے اخلاق و کردار کی طہارت کا تقدس ہے تو اس میں ہماری مشیت کا نور شامل ہے، اس میں کسی بھی تہذیب الاخلاق کے ماہر کی کوئی کد و کاوش شامل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی کد و کاوش شامل نہیں کہ کسی راستے سے ان کو فلاں کام کرتے ہوئے عمل کرتے ہوئے روکا گیا ہو کہ اس کے یہ خطرناک نتائج ہیں، فلاں ہیں فلاں، کچھ بھی نہیں۔ فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ہم نے اہل بیت سے ہر رجس کو پاک رکھا، ہر رجس کو دور رکھا۔ اس میں شوق کیا ہے؟ بس عظمت الہی ہے، اور مقصود کیا ہے؟ کائنات کے باسیوں ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان کی تعلیمات میں اتر جاؤ، تمہیں بھی وہ پاکیوں کا نور عطا فرما دے گا۔ اور سیدہ پاک صلوات اللہ تعالی علیہا کی حرمت مآب کردار کے تقدس کو بیان کرنے کے لیے ایک قرآن کریم نے بطور مقدمہ جس حقیقت کو بیان فرمایا ہے اور ساتھ ساتھ مقام زہرا کی نشاندہی فرمائی ہے، اس کا ہم تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے بڑے بھرم کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یقیناً اللہ وحدہ لا شریک نے شان مصطفیت کا تقدس بخشا حضرت آدم علیہ السلام کو، چونکہ انسانیت میں وہ پہلا اسوہ ہیں، پہلی عظمت ہیں، پہلی شرافت ہیں، اور پھر فرمایا پھر ابراہیم علیہ السلام کو اور آل ابراہیم علیہ السلام کو اس تقدس میں گزارا، تاکہ انہوں نے بھی اپنی دور نبوت میں اسوہ کاملہ دینا تھا، اور آل عمران جو ہیں وہ بھی اسی شرافت کا ایک مظہر ہیں، اسی حرمت کا ایک عنوان ہیں۔ یہ اصطفاء جو ہے اس کے کئی معنی ہیں، ایک معنی صفوہ بھی ہے اور صفا بھی ہے سواد کے ساتھ، جس کا معنی ہے جس کی ظاہری حقیقت اور باطنی عظمت کو اللہ اپنے نور سے منور کر دے، مطہر کر دے، پاک کر دے، اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ تو جس نے بھی اسوہ بننا ہے، طہارت اس کی فطرت ضروری ہے۔ اگر وہ خود طہارت مآب نہیں ہے تو پھر وہ صاحب اسوہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو طہارت اخلاق کا کیسے درس دے سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ عادت الہیہ کے بھی خلاف ہے کہ اللہ نے کسی ایسے شخص کا انتخاب کیا ہو جو اپنے منظرنامہ حیات کے اندر طہارتوں سے دور رہا ہو اور پھر اسے اللہ نے صاحب اسوہ بنا دیا، ویسا کبھی نہیں ہوا۔ بلکہ دین اسلام کے اندر تو نبوت کی جو پہچان ہے وہ نبوت کے کردار کی پاکیزگی ہے۔ ہزاروں معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے کفار مکہ کو، سب معجزات چیلنج ہو گئے۔ حضور کہتے ہیں کہ پروردگار عالم انہوں نے کہا چاند توڑو، ہم نے توڑ دیا، مردے زندہ کرنے ہیں کر دیے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونے ہیں کر دیے، جتنے بھی انہوں نے محیر العقول واقعات کا تقاضا کیا پروردگار عالم وہ سب میں نے کر کے دکھائے ہیں، یہ پھر بھی میری نبوت کا اعتراف نہیں کرتے، اس کی سچائی کا یقین نہیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ کے دامن میں ایک ایسا معجزہ ہے جسے قیامت بھی چیلنج نہیں کر سکتی۔ اے اللہ وہ کیا معجزہ ہے؟ فرمایا اعلان نبوت تو آپ کی 40 سالہ عمر مبارک میں ہوا ہے نا، اس سے پہلے بھی تو آپ کی زندگی کا تقدس گزرا ہے۔ ان کے سامنے وہ چیز پیش کرو جس سے بھی یہ خود آشنا ہیں اور اس حقیقت کا انکار نہ کر پائیں۔ تمام معجزات کا انکار ہوا، لیکن حضور کے حسن اخلاق، پاکیزہ فطرت اور جو سیرت طیبہ کے اندر جو نور تھا اعلان نبوت سے پہلے، اللہ نے فرمایا فقد لبثت فیکم امرا من قبلہ، برملا اعلان کر دے، چیلنج کر دے،
ان کی فکر نارسا کو، جس فکر نے آپ کے معجزات کو چیلنج کیا ہے، حبیب چیلنج کر دے، آؤ محمد کا کردار جو ہے اعلان نبوت سے پہلے، اس کی طہارت محمد کی نبوت کی دلیل ہے۔ تو اخلاق کی پاکیزگی جو ہے یہ بہت بڑی دلیل ہے انسان کی حرمت کی، نبوت جیسے منصب کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایسا ہوا، آج تک کریم آقا علیہ السلام کے عظمت کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا، کیونکہ کہیں کوئی داغ اور دھبے کا تصور ہی نہیں تھا۔ کتنا بڑا احتیاط ہے خدا ذوالجلال کی طرف سے، اللہ اکبر۔ رسول نماز پڑھنے آئے، نماز کی سرشاری میں سرشار ہوں اور جلدی جلدی آئیں، راستے میں پڑی ہوئی جونک اس کا اگر خون کا ایک قطرہ موضع پر لگ جائے تو اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی۔ اللہ فرماتے ہیں جاؤ جبریل جاؤ، میرے یار کے موضع پر مری ہوئی جوں کا ایک قطرہ لگا ہے، میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ اس کا موضع بھی کسی آلودگی سے آشنا ہو، اور جس کے نالین، جس کا موضع اتنی بڑی آلودگی بھی برداشت نہ کرے، خدا ذوالجلال کی غیرت، اس کے کردار میں کوئی آلودگی کیسے برداشت کر سکتا ہے اللہ؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کردار کو، حرمت اخلاق کو اور پاک دامنی کو نبوت کی دلیل بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ہم تھوڑا سا اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں۔ جس طرح عظمت کردار نبوت کی دلیل قرار پایا، اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہ جو تیری بیٹی ہے جسے فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے، جانتے ہو اس کا مقام کیا ہے؟ تیرا کردار تیری نبوت کی دلیل ہے، عصمت زہرا خدا کی الوہیت کی دلیل ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل۔ ادھر نبوت چیلنج ہوئی معجزات کے تصور میں، تو کردار نبوت نے معجزت کو اپنا نبوت کے حرمت کو بطور دلیل بن کر قوت بخشی اور نبوت ثابت ہو گئی۔ اور ادھر الوہیت جو ہے وہ زد میں آئی، عقیدہ الوہیت زد میں آیا۔ عیسائیوں نے کہا کہ ہم اقنوم ثلاثہ پر یقین رکھتے ہیں، آپ اپنے دلائل دیے۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی غیرت جلال میں آئی کہ پروردگار عالم یہ کتاب رکھتے ہیں اور یہ اندھے ہو گئے ہیں، اس بات کا یقین نہیں کرتے، پھر بھی تین خداؤں کا تصور دیتے ہیں۔ پہلے تو بڑی تکریم کی، ان کو بٹھایا، ان کی باتیں سنی، جب اس بات پر وہ اڑ گئے انہوں نے اپنے دلائل دیے عقلی، کیونکہ نقلی دلیل تو تھی نہیں، تورات میں تو ایسی بات نہیں، انجیل میں بھی ایسی بات نہیں، زبور میں بھی ایسی بات نہیں، یہ گھڑی ہوئی بات تھی مولویوں کی۔ مولوی بہت کچھ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پناہ دے اس قوم سے، الا ماشاء اللہ۔ ان مولویوں کی یہ گھڑی ہوئی بات تھی، اور آج بھی اس امت کا جو حشر ہو رہا ہے، فرقوں میں بٹ رہی ہے، یہ مولویت کا گھڑا ہوا بت ہے جس کو ہمارے سامنے رکھ کر اس امت کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ نہ جانے یہ کب تک رہے گا، امت اس بت کو پاش کر دے اور ایک ہو جائے۔ آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، اور ایک ہونے کے لیے دامن زہرا ہی ایک وہ علامت اور پلیٹ فارم ہے جس کے اندر ہم پناہ پذیر ہوں گے۔ کیوں؟ یہ صرف میری اور آپ کی پناہ نہیں ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو میرے فرط جذبات تھے۔ آؤ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں مجھے جانتے ہو، مجھے اللہ نے کہف الورا بنایا۔ کائنات جب دکھوں سے نڈھال ہوتی ہے، اے کائنات کے واسیو، تو تم میرے دامن میں آ کر پناہ لیتے ہو۔ ہاں، میرا دامن عافیت کا دامن ہے، میرا دامن حرمت کا دامن ہے، رحمت کا دامن ہے، شفقت کا دامن ہے۔ ہاں، قرآن نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ قرآن نے یہ بات کہی کہ یہ اتنے شفیق ہیں امت کے تصور میں، امت کی بابت
اتنے بڑے ہیں کہ امت کا کسی بھی صورت میں کسی مشقت سے دوچار ہونا ان کو بڑا ناگوار گزرتا ہے۔ بڑے رعوف ہیں، بڑے رحیم ہیں۔ دامن مصطفیٰ کی خنکی کو، حرمت کو اللہ نے قرآن کی آیات بنا کر نازل فرمایا۔ یہ اتنے شرافت مآب ہیں، یہ ذرہ برابر بھی برداشت نہیں کرتے امت کے ٹائٹل میں۔ نہ 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 بھائی، یہ اتنا بڑا محتاط رویہ ہے ان کی تقدس کا، ان کی رحمت کا۔ ہاں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایسا ہی ہے۔ یہ پورے اہل علم جانتے ہیں کہ حضور کا دامن رحمت للعالمینی کا حجم رکھتا ہے۔ پر آئیے فرمایا جب تمہیں حالات ستاتے ہیں تو میرے دامن میں آ کر پناہ لیتے ہو، تسکین پاتے ہو۔ الا ان عیبتی التی آوی الیہا اہل بیتی، اور جب مجھے حالات ستاتے ہیں تو میں دامن زہرا میں پناہ لیتا ہوں۔ آئیے نبوت کے ارشاد کو چیلنج کر کے دکھائیے۔ اتنا بڑا دامن زہرا ہے، اتنی بڑی عافیت کی وہ ہماز گاہ ہے، اتنے بڑے حرمت کا وہ تقدس باب کائنات ہے کہ جہاں رسول پناہ لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، الا ان عیبتی التی آوی الیہا اہل بیتی۔ حدیث کی 41 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، پھر اسناد موجود ہے۔ فرط جذبات نہیں، تحقیق کا طالب علم ہوں، خیال آرائی کو جائز ہی نہیں سمجھتا۔ جو حقائق نبوت کی زبان سے بیان ہوئے ہیں وہی حقائق آپ کو پیش کیے جا رہا ہوں۔ ساری کائنات کی پناہ مصطفیٰ ہیں اور مصطفیٰ کی پناہ زہرا کی ذات ہے۔ یہ خود رسول کا اعتراف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کے تقدس مآب پس منظر کو ایک واقعہ کے تناظر میں بیان فرمایا، مقدمہ کے طور پر بیان فرمایا کہ حضرت زہرا کیا ہیں۔ فرمایا اگر ان کی حقیقت سے اور ان کی ذات سے اگر آشنائی چاہتے ہو تو پھر ان سے پہلے ایک مقدمہ ہے، اس کا جائزہ لو، اس کی تلاوت کرو۔ اے اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، حضرت مریم کی عظمت کو یاد کرو۔ یہ مقدمہ ہیں۔ قرآن پاک کے اندر جتنے بھی واقعات ہیں داستان سرائی کے لیے نہیں، مقاصد کو سامنے رکھ کر۔ جب ان سے پہلے آنے والے نفوس قدسیہ اس مرتبے کے ہیں اور جن کے لیے یہ سارا اہتمام کیا گیا ہے، ان کی شان و عظمت کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آئیے عرض کیے دیتا ہوں، ان اللہ اصطفیٰ آدم، حبیب جس وقت آدم کی پشت میں آپ آئے، ان کے جبین عظمت میں آپ آئے، تو پھر ہم نے ان سے کہا آدم تیری مٹی کے اندر جو کثافت تھی ہم نے نبوت کے نور سے اس کو لطافت میں بدل دیا ہے، مصطفیٰ بنا دیا۔ پھر جوں یہ تسلسل جاری رہا، ہر شخص کے اندر لطافت کی حرمت جو ہے اس کا اعلان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے رہے۔ اور پھر آل ابراہیم آئی، ان کو بھی انہی شرافتوں میں بیان فرمایا، اور آل ابراہیم کی انتہا ہوئی والدین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور پھر آل عمران کا تذکرہ آیا۔ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ اس قالت امراتہ، اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے مقدمہ زہرا کی حرمت کو بیان کرنے کے لیے ایک ایسی شخصیت کو بیان فرمایا جس کی حرمت اور عصمت پر خود گواہ ہو کر اسے نصوص قرآن میں بیان فرمایا، اور ان کے تشخص اور ٹائٹل پر پوری ایک صورت نازل فرمائی، کئی سو آیات کی۔ اتنا بڑا اہتمام قدرت ہے حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی حرمت میں، اتنا بڑا اہتمام ہے۔ جو قصص جو ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے، یہ داستان سرائی نہیں، مقاصد لے کر آئے ہیں کہ اگر یہ ذات اتنی بڑی عظمت والی ہے تو جس کے لیے ان حقیقتوں کو بیان کیا ہے ان کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زہرا، حضرت مریم صلوات اللہ تعالیٰ علیہا جو عمران کی بیوی ہیں، انہوں نے منت مانی، اے اللہ مجھے وہ بیٹی دے، مجھے وہ اولاد دے جو تیرے گھر کے لیے خدمت کے لیے میں اس کو وقف کروں۔ یہ ایک پوری کہانی ہے اور ہر بندہ جانتا ہے اس بات کو۔ فلما ودعتها قالت رب انی ودعتها انثی، جب وہ اولاد پیدا ہوئی تو وہ عورت اس پر بڑی وہ حساس ہو گئیں، حضرت حنا بڑی حساس ہو گئیں کہ یہ کیا ہوا، میرے مقاصد تو پورے نہیں ہوئے، میری نظر تو منظور نہیں ہوئی۔ تو قدرت نے کہا اللہ کی بندی، تو نے خدا سے مانگا ہے جس کا شریک کوئی نہیں ہے، اور تم آل ابراہیم ہو، آل
اسحاق ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے تقدس کو بھول جاؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعت انثى واللہ اعلم بما وضعت، اللہ جانتا ہے کس شان کی نعمت عطا فرمائی ہے تمہیں۔ اللہ اکبر۔ ولیس الذکر کالانثیٰ، کائنات کا کوئی شخص مریم جیسا نہیں ہوگا، بے مثال ہے اپنی ذات میں، اپنے کردار کی حرمت میں، اپنے اخلاق کے تقدس میں، اپنی عصمت کی شرافت میں بے مثال ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہنے لگی اللہ پھر ایسا کر، میں ان کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، تو شیطان مردود کے وسوسوں سے ان کو بچا۔ قدرت کی غیرت نے جلال میں عقل فرمایا، اے ام مریم یاد رکھ، مریم کے حرم میں شیطان تو دور کی بات ہے، کوئی وسوسہ بھی نہیں گزر پائے گا، ہم پہرا دیں گے مریم کی حرمت کا۔ اللہ اکبر، یہ ہے شان۔ اللہ اکبر۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے قبولیت حسن عطا فرمائی۔ وانبتها نباتا حسنا، جب پروان چڑھایا تو اللہ نے اپنی شان کا بھرپور اظہار فرمایا۔ کس انداز میں پروان چڑھایا یہ لمبی تفصیلات ہیں۔ پھر فرمایا قال یا مریم انا لک ھذا، ہاں وکفلھا زکریا، یہ اہتمام قدرت ہے، کیونکہ اس حرم میں نیکیوں کا اسوہ بننا تھا، اس لیے یہ اہتمام قدرت ہے۔ تو میں نے پہلے خطاب میں بھی کہا تھا کہ دوستو حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالی علیہا محض فطرت کا تسلسل نہیں، اللہ کی مشیت کا خصوصی اہتمام ہے، کیونکہ اس ذات نے اسوہ عصمت بننا تھا اور حرمت حیا کے لیے حوالہ بننا تھا، اس واسطے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنا بڑا اہتمام فرمایا ہے حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالی علیہا کے تقدس میں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وکفلھا زکریا، اے میرے بندو میں نے حضرت مریم کی کفالت کسی عام شخص کو نہیں دی، اس کی کفالت نبی کرے گا۔ بس یہاں ایک معروضی امتیاز ہے ناظرین کرام، حضرت مریم کے کفیل تھے حضرت زکریا اور حضرت زہرا کے کفیل ہیں حضرت محمد۔ بس اس کفالت کے منظرنامے کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ بے شک وہ پیغمبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پر جہاں مصطفیٰ ہیں وہاں تو کوئی نہیں نا۔ کوئی کفیل مریم ہو تو مریم اپنی حرمت میں آپ زندگی میں اس کفالت کا تقدس اتنا قائم رکھتی ہیں کہ وسوسہ گناہ بھی حرم سے نہیں گزرنے دیتی، اتنی عظیمت مآب ہیں۔ تو اور جس کا کفیل محمد ہو، بتاؤ وہ اپنی غیرت نبوی کے ساتھ گزرنے دے گا کوئی وسوسہ اور خیال؟ نہیں گزرنے دے گا، اس کی نبوت کا نور اتنا غالب ہے کہ جہان بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب جس محراب میں حضرت پرورش پا رہی تھی حضرت مریم، حضرت زکریا آتے تو وہ کہتے یہ بے موسم پھل آیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ کہتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مریم کے پاس کھڑے کھڑے ان کے فرط جذبات میں بھی ایک طوفان آ گیا۔ کہا پروردگار عالم عادت اور فطرت کے خلاف اگر حضرت مریم کو پھل دے سکتا ہے تو کیا میرے اس وجود کو تو ثمربار نہیں کر سکتا؟ اللہ اکبر۔ ہنالک دعا زکریا، فرط جذبات محبت الہی میں حضرت زکریا کے ہاتھ اٹھ گئے۔ کھڑے کہاں ہیں؟ حضرت مریم کے پاس۔ یہ تقدس ہے حضرت مریم کا، اللہ نے اس بات کو نصوص میں بیان فرمایا ہے۔ ہنالک دعا زکریا قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ میں مریم کا کفیل ہوں اور اس حرم میں آتا جاتا ہوں، اس کی برکتوں سے اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ انک سمیع الدعا، تیری شان تو دعاؤں کو قبول کرنا ہے۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہے، فرط جذبات مچل رہے تھے، زبان ترجمانی کر رہی تھی تو فنادتہ الملائکہ، فرشتے اتر آئے۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، ابھی محراب ہی میں تھے، گھر نہیں لوٹے تھے، نقد و نقد سودا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی انتظار نہیں، کیوں
کہ یہ نبی کی ماں کے پاس کھڑے تھے. اتنی حرمت ہے نبی کی ماں کی، اتنی حرمت ہے خدا کی بارگاہ میں نبی کی ماں کی جو عیسیٰ کی ماں ہے. اس کی یہ شان ہے کہ حضرت زکریا کو عمر کے اس حصے میں نوازا جاتا ہے جہاں طبی طور پر اولاد کا ہونا ممکن نہیں ہے. آئیے یہاں فطرت خاموش ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں حرمت نبی موجود ہے. بھائی جو شخص نبی کی ماں کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس حرمت مآب جگہ پر کھڑے ہو کر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کا وعدہ نہیں. فوراً فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. اللہ اکبر. ہم بشارت دیتے ہیں یحییٰ کی. یہ ہے حرمت نبی کی ماں کی. یہ عیسیٰ کی ماں کا مقام ہے. اور اگر کوئی بلند بخت میرے نبی کی ماں کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا پھر وعدہ دعا رکھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. آئیے قرآن اس نص کو بیان کر رہا ہے. اس وقت حضرت مریم کے دو مقام ہیں، بنت عمران بھی ہیں اور عیسیٰ بھی ہیں. آئیے بنت عمران کی یہ شرافت ہے اور بنت محمد کا کمال کیا ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بنت عمران کے حجرے میں کھڑے ہو کر کوئی ہاتھ اٹھائے تو پھر وعدہ دعا نہیں ہے، بس قبولیت دعا ہے، بشارت دعا ہے. آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، یا آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ. یا اور اگر کوئی بنت رسول کے قدموں میں کھڑے ہو کر کچھ مانگے خدا کی بارگاہ سے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا اس دعا کو قبول کرے کہ نہ کرے؟ نہیں 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 نہیں. قرآن کی نصوص نے وضاحت دے دی ہے. مریم بنت عمران ہوں تو بھی فیض بار ہیں، عیسیٰ ہوں تو بھی فیض بار ہیں. ایسے ہی میرے نبی کا حرم ہے. کوئی شخص محسن عالمین مخدومہ کائنات حضرت بی بی آمنہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کے حرم میں جا کر ہاتھ اٹھائے تو قدرت ایسا کرتی نہیں کہ لوٹا دے، ایسا نہیں ہے. اور کوئی شخص بنت محمد حضرت زہرا کی بارگاہ میں جا کر ہاتھ اٹھائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے وقار الوہیت کے ہی خلاف ہے کہ روک دے بھئی چھپ جاؤ، بس کر جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. نہیں، کیونکہ قرآن کی نص گواہ ہے فنادتہ الملائکہ. مگر فرط جذبات میں شوق زکریا ضرور ہونا چاہیے، یقین زکریا ضرور ہونا چاہیے. ہم جہاں کہیں اگر کوئی صورتحال برعکس آتی ہے تو ہمارے یقین میں کمیاں ہیں، خدا ذوالجلال کے قانون میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ اکبر. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. میں نوح جیسا بیٹا نہیں دوں گا، حصورا جو پاک دامن ہوگا وہ بیٹا دوں گا، کیونکہ تو پاک دامنہ کے پاس کھڑا ہے اے زکریا. کوئی چھوٹی بی بی ہے یہ بنت عمران ہو کر اتنی بلند ہے، اور میرے نبی کی بیٹی فاطمہ تو بنت محمد ہیں، ان کا مقام سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور پھر نبی بھی ہوگا. اللہ اکبر. صرف حصور نہیں ہوگا، نبی بھی ہوگا، شان والا بھی ہوگا. پھر حضرت زکریا علیہ السلام اپنی پیغمبرانہ شان کے ساتھ کہتے ہیں یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے ہاں مجھے بڑھاپے نے لے لیا ہے، میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے. تو اللہ نے فرمایا کھڑا کہاں ہے؟ بنت عمران کے پاس کھڑا ہے، عیسیٰ کے پاس کھڑا ہے. دیکھ یہ کیسے ہو سکتا؟ قال کذالک، یہ ہو گیا ہے، ہونا نہیں کہ وعدہ فردہ کر دیا گیا ہو، نہیں، یہ ہو گیا ہے اور ہوا ہے، ایسا ہوا ہے. اللہ اکبر. قال رب اجعل لی آیہ، اے اللہ تسلی کے لیے کوئی نشانی ہی بتا دے. تو فرمایا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث ایام الا رمزا. 3 دن تک تم بات نہیں کر پاؤ گے، 3 دن تک تم بات نہیں کر پاؤ گے. بس وذکر ربک کثیرا، ٹک جاؤ، ڈٹ جاؤ اللہ کی یاد میں. وسبح بالعشی والابکار، صبح و شام تسبیح ہی پکارتے رہو. بات ہو گئی، کھڑے کہاں ہو؟
یہ مقدمہ ہے بنت رسول کی حرمت کا، قصہ اور داستان سرائی نہیں ہے۔ قرآن کی حرمت کے ہی خلاف ہے کہ اسے قصہ مریم کہا جائے، نہیں۔ قرآن قصے بیان اس بنیاد پر نہیں کرتا کہ وہ داستان سرائی تک محدود رہیں، نہیں، ان کے عواقب اور نتائج ہیں، ان کے حقائق ہیں، مقاصد ہیں۔ لعلہم یتذکرون کا ٹائٹل اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ کوئی حقیقت ہے۔ اللہ اکبر۔ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک۔ اللہ اکبر۔ یہ مریم سے خدا مخاطب ہو گیا کہ جاؤ فرشتوں کہو ان اللہ اصطفاک، ہم نے آپ کو مصطفیٰ بنا دیا ہے۔ خاتو بنت عمران ہو تو بھی مصطفیٰ ہے، ام عیسیٰ ہو تو بھی مصطفیٰ ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کوئی بنت عمران کی عظمت میں آئے تو خدا اسے مصطفیٰ کہتا ہے۔ یہ مصطفیٰ ہیں، ان کا من بھی پاک ہے اور تن بھی پاک ہے، پاکیوں کی معراج ہے۔ تو بھئی بنت عمران کی یہ شان ہے اور بنت محمد کی شان سبحان اللہ۔ کون سا ایسا مذہب، تصورات فکر ہیں جس کی روشنی میں میں یہاں اپنی کو ضرب تقسیم کروں؟ مذہب بہت چھوٹے ہیں، مقام زہرا بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ کائنات کی وسعتیں سمٹی نظر آتی ہیں یہاں۔ کیا مقام زہرا ہے، اللہ اکبر، کیا اس کا مقدمہ ہے، اور جس کا مقدمہ اتنا عظیم ہو اور جس کے لیے ہو وہ کتنی عظیم ہے۔ ان اللہ اصطفاک و طہرک، کردار کا تقدس بیان فرمایا۔ اللہ نے اپنی الوہی شان کے ساتھ تمہیں شان مصطفیت بھی دی اور طہارت کی معراج بھی بخشی۔ واصطفاک علی نساء العالمین، اللہ اکبر، واصطفاک علی نساء العالمین، آپ کو عالمین کی عورتوں پر شان مصطفیت بخشی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں کہ ابھی تو اے مریم، ابھی تو بنت عمران ہے، ابھی تو بنت عمران ہے۔ سلام زہرا تیری حرمت کو، بنت عمران تیرا حوالہ عصمت بن گئی۔ اللہ اکبر۔ کہا بنت عمران تو نساء العالمین پر شان مصطفیت رکھتی ہے۔ بنت عمران کی یہ شان ہے، یہ تو مقدمہ ہے حضرت زہرا کی شان کا، تو بنت رسول کہاں جائے گا، اس کا مقام کہاں کوئی احاطہ کر پائے گا۔ اللہ اکبر۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی، حکم دیا جاتا ہے مریم اٹھو نا، اپنی رب کی فرما برداری میں جھک جاؤ، سجدوں میں جھک جاؤ، رکوع میں جھک جاؤ۔ تو قدرت نے پھر مسکرا کے فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیھا الیک، نوحیہ الیک، میرے حبیب، اگرچہ آپ اس وقت ان کے پاس موجود تو نہیں تھے اس پیکر عصمت کے ساتھ، مگر یہ بات تو ضرور ہے، ہم نے یہ حقیقت آپ کو وحی فرما دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس منظر کو بیان فرمایا جب ان کی کفالت کے لیے لوگ آپس میں جھگڑ پڑے کہ میں کروں گا۔ کیوں؟ یہ وجود ایسا تھا جس کے ساتھ اللہ کی مشیت جو ہے وہ وابستہ تھی، تمام قدرت وابستہ تھا۔ ثم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون، یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ پھر وقت آیا اسی مریم کا، ان اللہ یبشرک، ان اللہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی بن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ اب آئیے میں یہاں پیار کی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ بشارت دیتا ہے کس کو؟ مریم کو، ایک کلمہ کی، اس کا نام مسیح ہے، عیسیٰ بن مریم ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، عیسیٰ بن مریم ہے، اور وہ بیٹا بھی ایسا ہے وجیہن فی الدنیا، صاحب وجاہت ہوگا، صاحب وقار ہوگا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت بھی، اور وہ تو اللہ کا مقرب ہے۔ اس کی شان یہ ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ گفتگو کرے گا مہد کے اندر بھی، آغوش کے اندر بھی، اور پختہ عمر میں بھی۔ اور قالت رب انا یکون لی ولد، مریم یہ کہتی ہیں عادت اے اللہ اس بات پر اتفاق نہیں کرتی، کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں ہوئی۔ قال کذالک، مریم تجھے تیری تکریم کا اندازہ نہیں، ہم کوئی قانون کے پابند ہیں یا فطرت کے پابند ہیں؟ ہم فطرت کے خالق ہیں، فطرت ہماری پابند ہے۔ یہ وہ مقام ہے۔
حضرت مریم کے تقدس کا. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. ہم تو امر کرتے ہیں، کوئی لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں اترتے. اور پھر جو آنے والا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات دے گا، انجیل کی تعلیم دے گا. رسولا الی بنی اسرائیل، شان والا رسول ہوگا. انی قد جئتک بآیۃ من ربکم، لوگوں یہ تمہارے رب کی آیت ہے. حضرت مریم کا وجود بنت عمران ہوں تو بھی اللہ کی آیت ہیں، اور بنت ام عیسیٰ ہوں تو بھی اللہ کی آیت ہیں. سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا ومریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا فجعلناہا وبناہا آیۃ للعالمین. جب مریم نے اپنی شرم کی حفاظت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کی، اپنے وقار حیا کو عروج بخشا، تو ہم نے اسے اپنی شان قدرت کی نشانی بنا دیا ہے، علامت بنا دیا ہے کہ یہ ہماری قدرت کی شان ہے. اور ان کے بیٹے کو بھی اپنی علامت اور نشانی بنا دیا، ان کے وقار کو. بھائی احسان جو ہے عصمت سے متصور ہے. آئیے، میرے رسول نے بھی فرمایا زہرا تو جانتی ہے تو کون ہے؟ مریم نے اس وقت کے دورانیے میں حالات سے اپنے وقار کی حفاظت اور حیا کی حفاظت کی، ان کو اللہ نے اپنی نشانی بنایا. اے زہرا، تیری عصمت پر خدا اتنا راضی ہوا کہ اس نے فیصلہ کر دیا ہے تو اور تیری اولاد اور تجھ سے پیار کرنے والے جہنم سے دور رکھے جائیں. یہ بہت بڑا انعام ہے. اس انعام کا جائزہ کائنات کی عقل نہیں کر سکتی، اور بنائے ہوئے مذہبی تصورات کی عظمت بیان نہیں کر سکتی. تو دوستان محترم، ناظرین کرام، میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو. یہ کیا تھا؟ یہ وہ مقدمہ تھا. اور کتنا تقدس ہے. اگر حضرت مریم صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کے حرم میں جبرائیل فرشتوں کا رسول بھی آئے تو اس کو بھی ایسی بات کر دیتی ہیں کہ وہ بات چوکا دینے والی ہے. وہ کہتی ہیں جب جبرائیل علیہ السلام حالت بشر میں آئے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، حالت بشر میں آئے تو قالت انی اعوذ بک بالرحمن انی اعوذ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اے آنے والے، تجھ میں اگر عظمت تقوی ہے تو اس حرم میں کیسے آ گیا ہے؟ کیوں آیا ہے؟ کون ہوتے ہو؟ بڑی عجیب بات ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضور والا قال انما انا رسول ربک، میں خود نہیں ہوں، تیرے رب نے مجھے بھیجا ہے. لِأَحْبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، ایک پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں. اللہ اکبر. پھر جلال عظمت میں کہا جانتے ہو ہم عفت مآب ہیں، عصمت مآب ہیں. عادت اور فطرت یہ ہے کہ شادی کے بغیر بیٹا پیدا ہو تو عصمت داغدار ہو جاتی ہے اور عفت جو ہے یہ پریشان حال ہو جاتی ہے، لہذا ایسا نہیں. قالت انا یکون لی ولد انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. میں نے زندگی بھر اپنی عصمت پر پہرا دیا ہے، اپنے وقار حیا کو داغدار نہیں ہونے دیا. ولم اک بغیا، لم ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. زمانہ جب سے مجھ پر گزرا ہے میں نے اپنا عصمت کا دامن جو ہے وہ داغدار نہیں ہونے دیا. آئیے دوستان محترم رکیے یہاں. یہ حضرت مریم ہیں، ام عیسیٰ ہوں تو یہ شان ہے، اور بنت عمران ہوں تو بھی یہ شان ہے. آئیے حضرت زہرا پاک کی حرمت کو کروڑوں سلام، لا تعداد سلام. بنت محمد ہوں تو ان کی کیا شان ہوگی، اور ام حسنین ہوں تو پھر ان کی کیا شان ہوگی. یہ نتائج گواہ ہیں ان حقائق کے. تو نتائج کا جو تسلسل ہے اس پر جب ہم غور کریں گے تو پھر مذہب ٹوٹ جائیں گے، مسلک ہبا منصورہ ہو جائیں گے. تخیلات، خیالات اور بنائے ہوئے جو بت ہیں تراشیدہ وہ شکست و ریخت تک شکار ہو جائیں گے. فطرت پر آ جائے امت جس طرف قرآن بلا رہا ہے. اگر بنت عمران کی یہ شان ہے تو بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہوگی. اور اگر ام عیسیٰ کی یہ شان ہے تو ام محمد کی کیا شان ہوگی. رسالت پناہ عالم کی یہ لخت جگر ہیں، بیٹی ہیں.
پر قربان جائیے، رسالت پناہ عالم نے فرمایا ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی ماں ہیں۔ بس یہاں روکتا ہوں، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ میں یہاں اس جملے پر امت کو یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جو ماں بھی ہو اور بیٹی بھی ہو اور وہ محمد کی ہو، تو بولیے میں ان کے وقار عصمت کو کہاں سے شروع کروں، ان کے تقدس کو کہاں سے شروع کروں، ان کی عفت اور ان کی شرافت کو کہاں سے شروع کروں؟ میرے لیے کہاں کے تصورات کے دائرے سمٹے ہوئے ہیں، کچھ نظر نہیں آتا۔ بس ایمان لے آؤ حرمت زہرا پر، ایمان لے آؤ عصمت زہرا پر، ایمان لے آؤ وقار اہل بیت نبوت پر۔ انشاءاللہ بقیہ اسی تسلسل کو باقی رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، یا